حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑا اعزاز بخشا تھا۔ اس موقع پر قریش کا ایک ایک ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد تھا، جس کی انتہا یہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ بالآخر ہجرت کرنا پڑی تھی۔ آج وہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرنگوں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی فتح کے باوجود دنیا کے کسی دوسرے فاتح کی طرح سرشاری اور فخر کی کیفیت میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور عجز و نیاز کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور شکر سے سر جھکا رکھا تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے اور سواری پر ہی اس کا طواف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت نصب تھے۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے صحن میں نصب بتوں کی طرف چھڑی سے اشارہ فرماتے گئے اور بت زمین بوس ہوتے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ شریف میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی کعبے کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ رسول اللہ اٹھے تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ آسمان کے کناروں کو چھو لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے علی تم خود کو کہاں پاتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پردے کھل چکے ہیں اور میرا سر عرش کے کناروں تک پہنچا ہوا ہے، اور اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو ہر چیز میرے ہاتھ میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تمہارا وقت کتنا مبارک ہے کہ تم کار حق ادا کر رہے ہو، اور میرا حال کتنا مبارک ہے کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ بس حضرت علی خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف ہو گئے۔ بیت اللہ کی چھت پر ایک بہت بڑا بت نصب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے بڑے بت کو گرا دو۔ وہ تانبے کا بنا ہوا تھا اور اس کی لوہے کی کیلوں سے زمین میں گڑا ہوا تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا بندوبست کرو، اور میں حضرت علی نے یہ کام بہت اچھی طرح کیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی کنجی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کنجی لے کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تھا۔ اس موقع پر بعض صحابہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ خانہ کعبہ کی چابیاں رکھنے کا شرف انہیں مل جائے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خانہ کعبہ کی چابیاں رکھنے کی بھی درخواست کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان یہ لو اپنی کنجی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چابی حضرت عثمان بن طلحہ سے لی تھی انہیں واپس کر کے عظیم سعادت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ یہ چابی تمہاری نسل کے پاس ہی ہمیشہ رہے گی، اور تم سے جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اب 14 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔
اب تک وہ بیت اللہ کی کنجیاں رکھنے کا شرف انہی کی نسل کو حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت تک رہے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اندر دیواروں پر مشرکین کی بنائی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی تماثیل اور فرشتوں کی خود ساختہ تصاویر نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے ان تماثیل اور تصاویر کو مٹا دیا، اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے تو قریش کے لوگ کعبہ کے صحن میں جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے جو عالی شان خطبہ ارشاد فرمایا وہ رہتی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے اور فاتحین کے لیے ہدایت کا روشن مینار ہے، جس کی روشنی میں وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، سن لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام گروہوں کو شکست دی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ کی خدمت کا حق اور ذمہ داری اور اعزاز ان کے پاس برقرار رکھا جو ان کے دینی مناسب تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نسلی تفاخرات کا خاتمہ ہو اور مساوات انسانی کا اعلان کرتے ہوئے تمام قریش کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کا ہر گھمنڈ، فخر اور خون ریزی میرے قدموں تلے ہے۔ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بہت بڑا اعزاز بخشا اور ان کو حکم دیا کہ کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان کہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور کعبہ شریف کی چھت پر اذان دی۔ اس پر عتاب نے کہا، اللہ نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے اس کو دنیا سے اٹھا لیا۔ حارث نے کہا، سنو، واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گفتگو دہرائی۔ اس پر حارث اور عتاب بول اٹھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ یہ اس نے آپ کو خبر دی ہوگی۔ اس طرح وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے روز عام معافی اور درگزر کے اعلان سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند بڑے مجرموں کا خون رائگاں قرار دے دیا تھا۔ اس کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ وہ جہاں بھی ملیں انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن ان میں سے بھی صرف 4 افراد کو قتل کیا گیا اور باقی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندہ بنت عتبہ، جس نے غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کان کاٹ کر اسے مسخ کیا، جگر نکال کر اسے چبانے کی کوشش کی
اور حضرت امیر حمزہ کی نعش کی شدید بے حرمتی کی تھی۔ اس نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ بس پھر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ بت توڑ دیا جسے انہوں نے اپنی بہت عزت اور احترام سے گھر میں سجا رکھا تھا۔ وہ اسے توڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ ہم تیرے متعلق دھوکے میں مبتلا رہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے تو انصار کو ایک خدشہ لاحق ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی وطن مکہ مکرمہ ہے اور شاید اب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی سرزمین اور آپ کے شہر مکہ مکرمہ میں فتح عطا فرما دی ہے تو آپ یہیں پر قیام فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اندیشے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا، اللہ کی پناہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اس ارشاد کے بعد صحابہ کرام اور انصار کے بے قرار دلوں کو اطمینان نصیب ہوا۔ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز قیام فرمایا اور لوگوں کو ہدایت اور تقویٰ کی تلقین فرمانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسی عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت سعد بن زید کو سپہ سالار بنا کر مکہ مکرمہ کے آس پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کے آس پاس کے علاقوں سے بھی بتوں کا صفایا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کرائی کہ مکہ مکرمہ میں اور باہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ اس طرح مکہ مکرمہ کو بتوں سے بالکل پاک کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران تمام اہم امور طے فرمائے اور حضرت عطا بن اسید کو مکہ مکرمہ کا والی اور امیر مقرر فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل کو معلم بنا کر اس خدمت پر مامور فرمایا کہ وہ لوگوں کو اسلام کے مسائل اور احکام سکھائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔